آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما صدق اللہ العظیم۔ حضرات وقار و احترام، اللہ کریم کے کرم اور اس کے فضل سے جہاں ہم نے سبق کل مکمل کیا تھا، یہ دور جاہلیت میں عورتوں کو، بیٹیوں کو، نابالغ بیٹوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ پہلا ہی کیس مدینہ طیبہ میں جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش ہوا کہ مرنے والے نے ایک بیوی اور ایک بیٹی چھوڑی تھی اور ساری جائیداد پہ اس کا بھائی قابض ہو گیا تھا۔ نبی علیہ السلام کے پاس معاملہ آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ جبریل امین قرآن کا یہ حکم لے کے آ گئے اور ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ بیٹا بالغ ہو یا نابالغ، ماں باپ کی جائیداد میں سے حصہ ملے گا اسے۔ بیٹی بڑی ہو یا چھوٹی، بیوی چھوڑ کے اگر فوت ہوتا ہے تو بیوی کو بھی حصہ ملے گا اور بیٹی کو بھی حصہ ملے گا۔ وہاں پر صرف حصے کا ذکر تھا، وہ تھوڑا ملے زیادہ ملے وہ تو جائیداد پہ انحصار ہوگا کہ کتنی جائیداد وہ چھوڑ کے مرا ہے۔ وہاں پر صرف حصے کا ذکر تھا، یہاں پر تفصیل سے بیان فرمایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ یوصی کے معنی وصیت کرنا، یعنی اللہ حکم دیتا ہے تمہیں فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ کیا حکم دیتا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کے لیے دو بیٹیوں کے برابر حصہ ہے۔ انثیین دو بیٹی، بیٹے کے لیے دو بیٹیوں کے برابر حصہ ہے، یعنی جائیداد کے چار حصوں میں تقسیم ہوگی، دو جو ہے وہ بیٹے کو ملیں گے اور ایک ایک بیٹیوں کو مل جائے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، اور اگر وہ مرنے والا فوق اثنتین دو بیٹیاں یا دو بیٹیوں سے زیادہ بیٹیاں چھوڑ کے مرتا ہے، ماں باپ نہیں ہیں اس کے، بیٹے بھی نہیں ہیں اس کے، دو بیٹیاں یا دو سے زیادہ چھوڑ کے مرتا ہے، فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، جتنی جائیداد اس نے چھوڑی ہے اس کا تیسرا حصہ بیٹیوں کو ملے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، صرف ایک ہی بیٹی ہے،
تو پھر فَلَهَا النِّصْفُ ساری جائیداد کا آدھا حصہ بیٹی کو ملے گا، باقی جو دور کے وارث ہیں ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ والے آبا ہے، اگر مرنے والے کے ماں باپ بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ماں کے لیے اور باپ کے لیے سدس چھٹا حصہ، اور بیوی کے لیے 8واں حصہ، یہ مقرر ہے۔ پہلے بیوی ماں باپ کا حصہ نکال کر باقی جائیداد جو بچے گی وہ پھر بیٹوں اور بیٹیوں میں تقسیم ہوگی۔ کل جائیداد کو شامل کر کے یہ تقسیم نہیں ہوگی، ماں باپ کا چھٹا حصہ، بیوی کا 8واں حصہ، یہ جائیداد سے الگ کر لیا جائے گا ساری سے، باقی جو بچے گی بیٹوں میں اور بیٹیوں میں تقسیم ہوگی۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اور صرف بیوی اور ماں باپ کا حصہ ہی الگ نہیں کیا جائے گا۔ من بعد وصیت، اگر اس نے وصیت کی ہے کہ میری جائیداد میں سے اتنا مال جو ہے تیسرے حصے تک وصیت کر سکتا ہے، تیسرے حصے سے زیادہ وصیت قابل قبول نہیں ہے، تو وہ وصیت پہ عمل کرنے، اور اگر اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو وہ قرضے کی رقم نکالنے کے بعد بیوی میں اور ماں باپ کے بھی تقسیم ہوگی۔ سب سے پہلے قرض کی قیمت نکالی جائے گی، اس کے بعد جو اس نے وصیت کی ہے وہ نکالی جائے گی، اس کے بعد ماں باپ اور بیوی کا حصہ نکالا جائے گا، پھر جو بچے گا وہ اور بچوں میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر قرض اس نے اتنا دینا ہے کہ جائیداد بچتی ہی نہیں ہے تو سارے محروم رہیں گے، قرض ادا کیا جائے گا پہلے۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس کا قرض اور اس کی وصیت جو ہے اس پہ پہلے عمل ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا آباؤکم، تمہارے ماں باپ نہیں جانتے، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے بچوں کو بھی نہیں پتا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، کہ کس مال میں فائدہ ہے، کون سا مال فائدہ پہنچائے گا، نہ تمہارے ماں باپ کو پتا ہے نہ تمہارے بچوں کو پتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ جو حصے مقرر کیے ہیں نا اللہ نے، اسے پتا ہے کہ کون سا مال کس کو فائدہ دے گا، اور اسی کے مطابق تقسیم ہوگا تو فائدہ ہوگا۔ اگر اس کے طریقے سے ہٹ کر تقسیم ہوا تو فائدہ، تو پھر وہ ماں وہ باپ جو اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو زیادہ دیتے ہیں، اللہ نے فرما دیا تمہیں نہیں پتا کہ اسے فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا، اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے جو طریقہ ارشاد فرمایا ہے اس پہ عمل کر، اپنی طرف سے کمی بیشی نہ کر، نقصان ہوگا اس کا۔ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ نقصان ہوگا، تو پھر اگر کوئی باپ اپنے
اپنے بیٹوں میں سے کسی کو زیادہ دیتا ہے تو اس بیٹے کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، بیٹے کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ نقصان ہوگا تو پھر اسے نقصان میں دھکیل کر ہمدردی اور خیر خواہی تو نہیں ہے نا، دشمنی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علم رکھتا ہے اور فائدہ دینے والے جیسے جیسے جس کو فائدہ دے گا مال ویسے ویسے اللہ نے فرما دیا کہ اتنا اتنا دیا جائے۔ اور حکیمہ، یہ ویسے نہیں اس نے کہہ دیا، یہ بڑی حکمت کے ساتھ اس نے فیصلہ فرمایا ہے۔ اور اگر اس فیصلے کے خلاف کام ہوگا تو اللہ کی حکمت کو چیلنج ہے، اللہ کی حکمت کو چیلنج ہے، اور اللہ کی حکمت کو چیلنج کر کے چیلنج کرنے والا بچے گا کیسے، جائے گا کہاں؟ اللہ اپنے کرم سے سمجھ کے عمل کی توفیق بخشے۔